السلام علیکم مائی آل ڈیئر فرینڈ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ فرسٹ آف آل I would like to especially wish you all جشن یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ This day is the most important for all us because on this day in our India it become a democratic country۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب اپنے وطن عزیز کا 72واں جشن یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ سن 1950 سے بڑے دھوم دھام اور پرتپاک انداز سے منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوری کا معنی ہوتا ہے ایسی حکومت جو بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل ہو، یعنی ایسی حکومت جو عوام کی ہو، عوام کے ذریعے ہو اور عوام کے لیے ہو۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک میں قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ سبھی لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں ہندوستانیوں کو تقریباً 300 سال جد و جہد کرنی پڑی تھی۔ آزادی کی جد و جہد میں بے شمار مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اسی طرح مسلسل جد و جہد کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اب ہمارا ملک آزاد تو ہو گیا، لیکن ہمارے رہنماؤں کے سامنے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا ہمارا خود کا قانون، کیونکہ جو انگریزوں کا قانون تھا وہ ہمارے اندر نفرت پیدا کرنے والا تھا، ہمیں بانٹنے والا قانون تھا۔ اب ہمیں ایسا قانون چاہیے تھا جو ہمیں برابر کا حق دے، ہمارے اندر کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اسی لیے ایک دستور ساز کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی میں آلموسٹ 299 لوگ شامل تھے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس کمیٹی کے صدر منتخب کیے گئے۔ اس کمیٹی نے 26 نومبر 1949 کو ہمارے اس دستور کو بنا کر تیار کر دیا، لیکن اسے 26 جنوری سن 1950 کو نافذ کیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک ہم ہر سال 26 جنوری کو بطور یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہمارا ملک آزاد بھی ہے اور خود کا قانون بھی ہے، لیکن آج بھی ہمارے ملک کو کرپشن، ذات پات، بھید بھاؤ جیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم سب ہمیشہ ان کرپشن، ذات پات، بھید بھاؤ جیسی بیماریوں کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں سے لڑیں گے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، اور ہم اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے وطن۔